من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت، التی جو کہ انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، اے بنی اسرائیل یاد کرو جو میں نے تم پر نعمتیں دی، وَأُوفُوا بِعَہْدِی اور پورا کرو میرا عہد، وَأُوفِی بِعَہْدِکُم میں پورا کروں گا میرا عہد، وَإِنَّنِی فَارْہَبُونَ اور مجھے سے ڈرو۔ تو یہ جتنی سورہ بقرہ کی یہاں سے جتنی آیتیں ہیں، ابھی تک ہم نے دوسرے معاملات دیکھے نا کہ ایمان والوں کی بات ہوئی، منافقوں کی بات ہوئی، کافروں کی بات ہوئی، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات ہوئی۔ اب جو چیپٹر شروع ہوا تو اس میں کس سے مخاطب ہے؟ یہاں سے لے کر اگلی 14 آیتوں میں اللہ پاک یہودیوں سے مخاطب ہے، اور یہ مدنی آیتیں ہیں، مطلب یہ مدینے میں آنے کے بعد ہجرت کے بعد کی آیتیں ہیں، اور اس میں جہاں جتنے یہودی تھے ان سب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ایکچولی ہوتا کیا تھا نا کہ یہودی وہاں پہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں تھے اور بڑے عالم اور قابل سمجھے جاتے تھے، اور مدینے والے مکے والے کیسے تھے؟ وہ اتنے عالم نہیں تھے۔ تو اب ان سے اب جتنی آگے کی باتیں ہیں، جتنی آیتیں ہیں نا، یہاں سے لے کر اگلی 14 آیتیں وہ تمام یہودیوں سے مخاطب ہے، اور یہ کہاں کی آیتیں؟ یہ سب مدنی آیتیں، جتنی آیتیں اتری۔ تو بنی اسرائیل جو ہے وہ بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا عبداللہ، کیا نام مطلب ہوتا؟ اللہ کا بندہ، اور یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، اور تمام نبیوں کو ایک ہی نام دیا جاتا تھا، صرف علیہ السلام کو اتنے زیادہ نام دیے گئے، اور یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل اور اس کے علاوہ عبداللہ بھی نام دیا گیا یعقوب علیہ السلام کو۔ تو ان کی جتنی امت تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی، اور اللہ پاک نے جان بوجھ کر عبداللہ کہا کہ اللہ کے بندے، کیونکہ وہ اللہ کے بندے کے بھول چکے تھے نا۔ اب ان کے اوپر اب جو نعمتیں تھیں وہ تو یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی قوموں پہ تھی، لیکن جیسے اگر ہمارے باپ دادا پہ کوئی احسان کرتا ہے تو وہ بھی احسان ہم پہ ہی ہوتا نا۔ اگر کسی نے بھلائی کی ہماری کئی جنریشن پہلے، تو بھلائی ہمارے ساتھ بھی رہتی ہے اور ہم احسان مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہی یاد دلا رہا ہے، آج کے یہودیوں کو یاد دلا رہا تھا، اس وقت کے یہودیوں کو یاد دلا رہا تھا کہ جو نعمتیں میں نے اس وقت ادا کی تھی، تم وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی اس وقت جب تمہارے بیچ میں نبی موجود تھے۔ اوفو بعہدی، اب اوفو بعہدی پورا کرو میرا عہد۔ تو اس عہد سے کیا مراد تھا کہ تورات میں صاف صاف ذکر تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، آخری ختم الانبیاء جب آ جائیں گے تو آپ کو ان کی پیروی کرنا ہے، اور یہ ان سے عہد لیا گیا تھا۔ اس وقت انہوں نے عہد لیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تورات آئی تھی اور سارے معاملات ہوئے تھے، ان کو نعمتیں دی گئی تھی، تو انہوں نے عہد لیا تھا کہ جب آخری ختم الانبیاء آئیں گے تو ہم ان کے اوپر ایمان لا لیں گے، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ بالکل ایمان نہیں لایا تھا، اسی طرح نصارہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لایا تھا، اور ان سے کیا عہد لیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، لیکن انہوں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو اسی وعدے کی اللہ پاک یہاں پہ یاد دلا رہا ہے کہ پورا کرو میرا عہد جو تم نے لیا تھا، تو میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ اب اللہ پاک کا عہد کیا ہے؟ جنت، کہ تم میرا عہد پورا کرو، تم اب میرے بھیجے ہوئے ابھی کے نبی کو تم اطاعت کر لو، میں تم اپنا وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَإِنِّی فَارْہَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو، میرے علاوہ اور کسی اور سے مت ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُمْ وَلَا تَکُونُوا أَوَّلَ کَافِرٍ بِهِ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلْتُ جو میں نے نازل کیا، مُصَدِّقًا تصدیق کرتا ہے، لِمَا مَعَکُمْ جو تمہارے ساتھ ہے، وَلَا تَکُونُوا اور تم نہ ہو جاؤ أَوَّلَ کَافِرٍ بِهِ کہ پہلے کافر ہونے والوں میں سے۔ تو جو تورات میں بھی ذکر تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تورات میں ذکر تھا، اللہ کی بندگی کا، وحدانیت کا، شرک سے بچنے کا، ہر چیز کا ذکر تھا جو تمہارے پاس ابھی بھی موجود ہے تورات میں، تو تم اس پر ایمان لاؤ۔ کم سے کم جو تصدیق کر چکی تھی کہ تورات میں ہر چیز موجود تھی، وہ تو تصدیق کر رہا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تورات میں بھی موجود تھی، تو تم اس پر ایمان لاؤ، اور پہلے کافر بننے والوں میں سے نہ ہو جاؤ کہ کفر تو پہلے کرو یا بعد میں کرو، اس کو تو جہنم میں جانا ہی ہے، لیکن جو سب سے پہلا انکار کرے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ انکار کریں گے اس کا بھی وبال اس پہلے انکار کرنے والوں پر ہو جائے گا۔ اسی طرح گناہ کا مسئلہ ہے کہ جو سب سے پہلا گناہ ایجاد کرے گا اور اس کے بعد پھر اس گناہ کو جتنے بھی پیچھے کریں گے تو وہ اپنا کیے ہوئے گناہ کی سزا تو بھگتیں گا، اور پیچھے جو اس کے بعد بھی جو جتنے آخری قیامت تک کے اگر اس کے پیچھے کوئی گناہ کر رہا اس کا دیکھا دیکھی تو ان سب کا بھی وبال اس گناہ کو ایجاد کرنے والوں میں سے ہے۔ اسی طرح کفر کا بھی، اسی طرح دوسرے گناہوں کا بھی اس میں مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے، سب سے پہلے منکرین میں سے مت ہو جاؤ کہ تم کو تو تمہارا وبال بھی رہے گا، تمہارے پیچھے تمہارا دیکھا دیکھی جتنے کے گناہ کریں گے اور کافر ہوں گے ان سب کا بھی وبال تم پر ہو جائے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ بیچو میری آیتوں کو سماناً قلیلاً تھوڑی قیمت میں، سماناً قیمت قلیلاً تھوڑی، وَإِنَّنِي فَاتَّقُونَ اور مجھے سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب اس میں اللہ پاک نے کیا کہا کہ تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، اب قیمت آیتوں کے بدلے خزانے بھی کیوں نہ ہو تو تھوڑی ہے،
ایمان کے بدلے، آیتوں کے بدلے اگر خزانے بھی لے رہا ہوگا انسان تو وہ کیا ہے آخرت کے سامنے تو تھوڑی ہی قیمت ہوئی نا. اس لیے یہاں پہ کیا ذکر کیا گیا کہ تھوڑی قیمت مت لو، کیونکہ وہ تو تھوڑی رہیں گی. تم خزانے بھی لے لو گے اس کے بدلے تو وہ کوئی کام تو نہیں آنے والے، تھوڑا ہی رہنے والا وہ آخرت کے سامنے. اور آیتوں کو بیچنے سے کیا مراد ہے کہ اس وقت تو یہودی کیا کرتے تھے کہ آیتوں کو بدل دیتے تھے قیمتیں لے لے کر کہ بھئی ہمارے فیور کی آیتیں تم بتا دو، اس کے معنی بتا دو، اور اس کے عوض میں پیسے لے لیتے تھے. اب آج اس میں جو مسئلہ ہے کہ جو ہم قیمتیں لینا، یعنی اگر ہم کسی کو تعلیم دے رہے اس کے بدلے پیسے لینا، تو 3 امام کا تو اس میں اختلاف ہے. 3 امام کا اس میں اجماع ہے کہ اگر جو پڑھانے والے عالم ہیں وہ اگر دوسروں کو، بچوں کو یا اداروں میں پڑھانے کی اگر قیمت نہیں لیں گے تو تدریس اور ان کا کام رک جائے گا کہ وہ علم والے اپنے کام خرچے نکالیں گے، کام کریں گے یا دوسروں کو پڑھائیں گے. تو اس وجہ سے پہلے بھی بیت المال میں سے ان کا حصہ رہتا ہی تھا تو جائز ہے. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ جائز نہیں. اب اس میں بھی جو یہ سوچے کہ میں ایصال ثواب کی خاطر کسی کو بلا کے پڑھواؤں اور وہ پیسہ لے رہا ہے تو وہ وبال ہے. وہ اس کو نہ ایصال ثواب پہنچ رہا اور پڑھنے والے کو بھی گناہ، پڑھانے والے کو بھی گناہ. تو ایصال ثواب تو نہیں پہنچا، اس کو گناہ ہو جا رہا. جو آج کل یہ طریقہ رہتا کہ ہم کسی کے ایصال ثواب، کوئی مر گیا اس کے بدلے تم ختم قرآن کر رہا، اس کے بدلے تم بٹھا کے کسی کو پڑھا دو اور پھر اس کی قیمت ادا کرو، وہ پھر یہاں پہ یہ والا مسئلہ آ جائے گا کہ پھر وہ جائز نہیں ہوگا اس طریقے کا پیسہ دینا یا عالم کے لیے وہ پیسہ لینا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ملاؤ، وَتَلْبِسُوا، اور نہ ملاؤ، حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا، اور نہ چھپاؤ، حق کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. تو اکثر وہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس لکھا وہ سب، یہ سب آیتیں آپ سمجھو کہ صرف یہودیوں کے عالموں کے لیے آ رہی ہے. اس وقت کے جو بڑے بڑے عالم تھے، اس وقت کے جو یہودی تھے اور آج کے لیے بھی، کہ نہ چھپاؤ حق کو باطل کے ساتھ. کہ کیا کرتے تھے وہ ایک حق کی بات تو بتا دیتے تھے، اس میں 10 اپنے طرف کی باتیں جوڑ کر وہ پھیلا دیتے. تو وہ کیسا ہے، آدھا ارد ستیہ بولتے ہیں نا. آج بھی یہی چالو ہے نا. آج بھی کیا چالو ہے کہ ایک اچھی بات کے ساتھ 10 بری باتیں لگا دو تو انسان سوچتا ہاں کچھ تو صحیح ہے اور ایکسیپٹ کر لیتا. تو اسی طرح تھوڑی تو حق رکھتے تھے وہ، اور اس میں بہت ساری باطل، بہت سارا جھوٹ لپیٹ ملا دیتے تھے اور اس کو اس کے سامنے پیش کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے اس بات کو، اس کے بعد بھی وہ ایسا کرتے تھے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو اللہ پاک ان کو بھی یہی حکم دے رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہ 2 ارکان کیسے ہیں نا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا اسلام میں واجب ہے، فرض ہے. نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا فرض ہے. اور ورکعوا مع الراکعین سے مراد نماز لی گئی ہے اور اس کے ساتھ میں با جماعت نماز لی گئی. ورکعوا مع الراکعین یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ سے مراد یہاں با جماعت نماز کی فضیلت ہے. اتامرون، کیا تم حکم دیتے ہو ناس لوگوں کو، بالبر بھلائی کا، وتنسون بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون پھر تم عقل کیوں نہیں رکھتے. جب تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو لیکن خود اپنے آپ میں وہ کام نہیں کرتے. تنسون بھول جاتے ہو، انفسکم وانتم تتلون الکتاب جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون پھر تم عقل کیوں نہیں رکھتے. کہ کئی یہودی عالم ایسے تھے کہ وہ بولتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، اور وہ دوسروں کو بولتے تھے کہ ہاں سچ ہے یہ اور وہ سچے نبی ہے. اب ہم تو ڈر اور خوف کی وجہ سے فالو نہیں کر سکتے، تم فالو کر لو. اور اس کے علاوہ بھی کیسا ہوتا تھا نا کہ یہودیوں کا کیسا تھا نا، ان لوگوں کے پاس کتاب تھی، یہود اور نصارہ دونوں کے پاس کتاب تھی، تو مطلب بہت بڑے عالم کہلاتے تھے وہ. اور عرب کے اور مکے کے لوگ کیسے تھے، امی تھے، ان کو پڑھنا لکھنا اتنے اچھے سے نہیں آتا تھا، تو یہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ بڑے قابل ہے. یہودیوں کے عالم کو بڑا قابل سمجھتے تھے، تو کچھ بھی ہوا تو ان سے پوچھنے جاتے تھے. جیسے ہمیشہ ہم نے پوچھا نا کہ پھر یہودیوں کے عالم سے پوچھتے تھے جا کے، پھر وہ ان کو سوالات دیتے تھے. تو یہ مکے والے مدینے والے امی تھے وہ، اور ان کو بڑا رتبہ دیتے تھے وہ کہ ہاں ان کے پاس کتاب ہے، یہ نبیوں کی امتوں میں سے ہے، تو ان سے جا کے پوچھتے تھے کہ حق ہے کہ یہ. تو کوئی تو جھوٹ بول دیتا تھا، لیکن کوئی اپنے دل میں جن کا تھوڑا بہت رہتا تھا ڈر خوف، تو وہ بتا دیتا تھا کہ ہاں یہ عالم تو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، سچے نبی ہے، اب ہم تو نہیں کر سکتے فالو، تم کرو. اب یہی مسئلہ ہمارے آج کے لیے میں کیسا رہے گا کہ ہم دوسروں کو تنقید کر رہے، دوسروں کو ہم تنبیہ کر رہے، نیکی کر رہے کہ اور خود اس پہ نہیں جم رہے، تو وہ بھی بہت بڑا وبال ہے. کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا کہ کئی عالموں کے آنکھ کی قینچی سے ہونٹ اور زبان کاٹے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھے تو بتایا یہ ایسے عالم تھے کہ دوسروں کو تو نیکیوں کی تنبیہ کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. تو ہم دوسروں کو کہنے سے پہلے خود بھی عمل کریں.
اور پھر ایسا بھی نہیں کہ ہم نہیں کرے تو بالکل کہنا بھی چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نیتوں کو بہت اپنے کو وہ سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر کسی اور کو تلقین کر رہے ہیں اور کیسا ہے جاہل عالم کے برابر نہیں ہو سکتا، تو جاہل کو تو اللہ پاک ایک دفعہ میں مغفرت کریں گا، ایک دفعہ میں پکڑ کریں گا، لیکن عالموں کی بہت بڑی بڑی پکڑ ہے کہ جس کو پتہ تھا اس نے پتہ کر کے اچھے سے عمل نہیں کیا، دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دیتا رہا اور خود اس پہ عمل نہیں کرا، تو یہ بہت بڑی پکڑ ہے گی عالموں کے لیے۔ اور یہ بھی کہ ہم دوسروں کو تو ترغیب دیتے جا رہے ہیں نیک کام کرنے کی اور ہم خود اس پہ بالکل عمل نہیں کر رہے، اس پہ بھی پکڑ ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور صلات کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں پہ نہیں۔ کہ کیا فرمایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کس سے مدد مانگنا ہے؟ کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو تو صبر سے کام لینا، نماز، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بھی آفت آتی تو آپ سب سے پہلے نماز کے لیے جھک جاتے، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم پوری بدر کی رات ہم لوگ تو سوتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے صبح تک نمازوں میں مشغول رہے۔ ایسے ہی خندق کے وقت بھی تھا، ہر جنگوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا کہ تھوڑی بھی مصیبت آتی تو سب سے پہلے آپ نماز کی طرف رجوع کرتے، آپ صبر سے کام لیتے تو سب سے پہلے آپ نماز میں جھکتے جب آپ کے اوپر کوئی بھی تکلیف آتی۔ اور دیکھا جائے نا تو نماز کو اگر ہم دیکھا جائے کہ کیسی عبادت ہے نا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہم نہ بات کر سکتے نہ کھانا کھا سکتے، ہم کو ہر چیز سے دھیان ہٹا کے ایک طرف دھیان فوکس کرنا ہے، دن میں 5 بار، صبح سے لے کر تو رات تک 5 بار۔ تو دیکھا جائے تو یہ بھاری ہونا چاہیے تھا نا کہ بھائی انسان کو صبح سے لے کر 5 بار لگاتار ہر چیز چھوڑ دینا ہے، اس وقت تک آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا کام مشغولیت نہیں، پاکی لو، یہ لو، کھڑے رہو۔ تو بھاری کس کے لیے ہے؟ وہ صرف جن کے دلوں میں میل ہے۔ لیکن خاشعین جو عاجزی کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا چیز چھپا کے رکھی ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ نے قلبی سکون رکھا ہے۔ کہ دل کیا چاہتا ہے؟ ہمارا دل آزاد رہنا چاہتا ہے۔ ہمارا دل کتنا منفی ہے نا، ہمارا دل نہیں چاہتا نا بندش کہ ہم کھانے سے رک جائے، پینے سے رک جائے، روزہ رکھ رہے ہیں جو بھی کرے، تو ہمارا دل یہ نہیں چاہتا، دل میں ایک اضطراری کیفیت ہے۔ لیکن جب ہم یہ سب چیزوں کو چھوڑ کے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ہم اپنے دل کو اس سکون کی اور صبر کی عادت ڈالتے۔ تو دیکھا جائے تو نماز بھی کیسی ہے نا، ہمارے دل کے قرار ہے کہ ہمارا جو بے چین دل ہے جو یہ بندشیں چاہتا نہیں، ہم اس کو باندھ کے بندش میں لاتے اور اپنے قابو میں کرتے۔ تو نماز ہم کو وہ سکھاتی ہے۔ تو کس پہ بھاری نہیں ہے؟ عاجزی کرنے والوں پہ بھاری نہیں ہے، لیکن بلکہ جس پہ بھاری ہے وہ عاجزی کرنے والا، خاشعین میں سے اللہ سے تقوی کرنے والا نہیں ہے۔